سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کتاب الجہاد. سب سے پہلے امام بخاری نے یہاں پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ کتاب الجہاد ہے یا ابواب الجہاد. تو فرماتے ہیں کہ امام نصفی کا جو نسخہ ہے اس میں بسم اللہ اور اس کے بعد کتاب الجہاد کا لفظ لکھا گیا ہے، اور دیگر نسخوں میں باب فضل الجہاد. اس طرح سے عنوان کو قائم کیا گیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کتاب الجہاد یا باب فضل الجہاد کو بیان کیا، اور اپنی کتاب کے آگے دوسرے حصے کے آغاز میں کتاب المغازی کو بیان کیا. بظاہر دونوں ایک معلوم ہوتے ہیں مگر دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ کتاب الجہاد میں امام بخاری ان احادیث کو جمع کرتے ہیں جس میں جہاد کے فضائل، جہاد کی حقیقت اور جہاد کے تفصیلی احکام کو بیان کیا گیا کہ کب جہاد کیا جائے گا، کن لوگوں سے جہاد کیا جائے گا، کن شرائط کے ساتھ جہاد کیا جائے گا. تو ان تفصیلات کو آپ نے کتاب الجہاد کے تحت بیان کیا ہے، اور کتاب المغازی کے تحت آپ نے واقعات جہاد اور تاریخ جہاد کو بیان کیا. کتاب المغازی میں آپ نے بیان کیا کہ غزوہ بدر کب ہوا اور اس کے واقعات اور تفصیلات کیا کیا ہے، غزوہ احد کب ہوا اس کی تفصیلات کیا ہے. اس طرح سے جتنے غزوات اور سرایا ہوئے اور اس باب میں جو صحیح احادیث آپ کو مل سکی ان احادیث کو آپ نے بیان کیا کتاب المغازی میں. گویا کہ فضائل و احکام جہاد کو کتاب الجہاد کے تحت بیان کیا گیا، اور تاریخ جہاد کو کتاب المغازی کے تحت کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. کتاب کے سلسلے میں آپ سن کر بڈھے ہو چکے ہیں کہ کتبہ کے معنی عربی زبان میں لکھنے کے نہیں آتے. کتبہ کے اصل معنی کیا آتے ہیں؟ صاحب صفوۃ البیان حسنین مخلوف نے اپنی کتاب صفوۃ البیان میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کتبہ اس کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں. اصلاً جب قدیم عربی میں اس کو بولا جاتا تھا تو کہتے تھے کتبت الادیم بالادیم، میں نے بے دباغت کے چمڑے کو بے دباغت کے چمڑے کے ساتھ جوڑ دیا. تو پہلے چمڑا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے الادیم اور ایک ہوتا ہے الجلد. جلد کا اطلاق ہوتا ہے دباغت دیے ہوئے چمڑے پر،
اور ادیم کا اطلاق ہوتا ہے بغیر دباغت کے چمڑے پر. تو جس چمڑے کو دباغت نہ دی گئی ہو، یعنی اس پر سے اس کی گندگی کو صاف نہ کیا گیا ہو اور اس کو جب ملانا مقصود ہو، تو اس موقع پر عربی زبان میں کہا جاتا تھا کتبت الادیم بالادیم. پھر اس کے بعد اس لفظ کا استعمال ہونے لگا جمع کرنے کے معنی میں. کتبت ای جمعت، میں نے جمع کیا. اس کا مطلب کیا کہ میں نے جمع کیا کسی بھی چیز کو. پھر تیسرے مرحلے میں پہنچ کر جب انسانی معاشرے میں لکھنے پڑھنے کا رواج ہونے لگا، تو اب ضرورت پیش آئی کہ لکھنے کے لیے کس لفظ کو منتخب کیا جائے. تو اب اس کے لیے کتبہ کے لفظ کا انتخاب کیا گیا. کیوں؟ کہ جیسے وہاں پر ضم الادیم بالادیم بالخیاطتی ہے، ایسے یہاں پر ضم الحرف بالحرف بالحبری، کہ حرف کو حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے روشنائی کے ذریعے. اس کے ذریعے سے وہاں پر دھاگے کے ذریعے سے ایک چمڑے کو دوسرے چمڑے سے ملایا جاتا ہے، یہاں پر ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملایا جاتا ہے. تو اب یہ کتبہ کا لفظ استعمال ہونے لگا. الکتابۃ، اس کا معنی آتے ہیں لکھنا. اور پھر اس کے بعد کتاب کہا جانے لگا مکتوب، اس میں مفعول کے معنی میں، کہ چند صفحات کو اگر لکھ کر جمع کر دیا جاوے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کتاب فعال کے وزن پر. کیا کہا جاتا ہے؟ کتاب فعال کے وزن پر. اب یہ معنی میں ہے مکتوب کے، یعنی سب لکھ کر اس میں کیا کر دیا گیا ہے؟ جمع کر دیا گیا. اس طرح سے یہ کتاب کا لفظ کس طرح سے لغت عربی یا قدیمہ میں استعمال ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر کیسے آیا ہمارے زمانے تک کہ اس کے لکھنے کے معنی میں کیسے استعمال کیا جانے لگا. پھر اس کے بعد چوتھے مرحلے میں جب علماء نے کثرت سے، خاص طور پر ہمارے محدثین، فقہاء اور اصولیین مسلمان علماء نے کثرت سے تصنیف اور تالیف کا آغاز کیا، کثرت سے کتابوں کو لکھنا شروع کیا، تو اپنی کتاب کو آسان انداز میں تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے متعدد الفاظ کو منتخب کیا. کتاب، فصل اور باب. تو کتاب، فصل اور باب میں فرق یہ ہے کہ کتاب کہا جاتا ہے ایک جنس کے مسائل کو ایک جگہ پر جمع کرنے کو، اور باب کہتے ہیں ایک نوع کے مسائل کو یکجا جمع کرنے کو، اور فصل کہتے ہیں کسی جزئی کے مسئلے کو ایک جگہ جمع کرنے کو. تو یہاں پر جو کتاب ہے وہ یہی والا کتاب ہے کہ امام بخاری اور دیگر مصنفین، مؤلفین یہ اپنی کتابوں میں جب بیچ بیچ میں کتاب کو قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جنس کے مسائل اس سے پہلے ختم ہوئے اور دوسری جنس کے مسائل اب یہاں سے کیا ہو رہے ہیں؟ شروع ہو رہے ہیں. لہذا اس میں وسعت ہے کہ کتاب کہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے تحت جہاد سے متعلق جتنی بھی ضروری اور بنیادی چیزیں مل سکتی ہے امام بخاری کو، ان سب کو وہ اس کتاب کے تحت کیا کریں گے؟ بیان کریں گے. تو یہ ہے کتاب الجہاد. دوسرا لفظ ہے الجہاد. الجہاد یہ بالکسر، کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کے لغت میں معنی آتے ہیں المشقت، تکلیف اٹھانا.
پھر اس کے بعد اصطلاح محدثین اور اصطلاح علماء میں اس کی متعدد تعریفات کی گئی. کسی نے کہا کہ جہاد کہا جاتا ہے، امام حافظ ابن حجر اسقلانی حافظ صاحب فرماتے ہیں بذل الجہد فی قتال الکفار، بذل الجہد فی قتال الکفار، کفار کے ساتھ قتال کے باب میں محنت اور مشقت اٹھانا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الجہاد. تو جتنی اپنی طاقت ہو سکے اس طاقت کو اس کے لیے صرف کرنا، اسے جہاد کہا جانے لگا. امام بدر الدین العینی یہ فرماتے ہیں بذل الجہد لإعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرنا، اسے کہا جاتا ہے جہاد. اب جہاد کا لفظ یہ متعدد معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے بعض ائمہ لغت نے اس کے سلسلے میں یہ بیان کیا ہے کہ جہاد یہ مفاعلہ سے، جاہد یجاہد مجاہدتاً، باب مفاعلہ سے ہے، اسی کا مصدر ہے. یہ جیم کے فتحے کے ساتھ بھی مستعمل ہے، جیسا کہ صاحب تاج العروس نے بیان کیا ہے، اور اس کے کسرے کے ساتھ بھی، یعنی جہاد و جہاد. البتہ دونوں کے معنی میں فرق ہے. اگر کسرہ کے ساتھ اس کا استعمال ہو تو صاحب تاج العروس اور صاحب عمدۃ القاری فرماتے ہیں اس کے اندر 3 معنی پائے جاتے ہیں. نمبر 1 محنت کرنا، نمبر 2 مشقت اٹھانا، نمبر 3 بے پناہ کوشش کرنا. اور اگر اس کو بات جیم کے فتحے کے ساتھ صحابن کے وزن پر جہادن کہا جائے تو اس کے معنی آتے ہیں سخت بنجر زمین کے، سخت بنجر زمین کو کہا جاتا ہے جہاد. اب جہاد کے سلسلے میں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، تو علماء نے اس کی متعدد صورتیں بیان کی ہے. لکھا ہے کہ جہاد کی ابتدائی طور پر 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 جہاد مع الکفار، نمبر 2 جہاد مع الفساق، نمبر 3 جہاد مع الشیطان، اور نمبر 4 جہاد مع النفس. جہاد مع الکفار کہا جاتا ہے
کفار کے ساتھ اپنے ہاتھ، اپنے مال، اپنی زبان اور اپنے دل سے جہاد کرنا. اپنے ہاتھ، اپنے مال، اپنی زبان اور اپنے دل سے جہاد کرنا. اور جہاد مع الفساق کہا جاتا ہے فاسق اور فاجر مسلمانوں کے ساتھ زبان یا دل سے جہاد کرنا. اور جہاد مع الشیطان کہا جاتا ہے شیطان جو دل میں دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، یا برے اعمال کو مزین کر کر پیش کرتا ہے، اس سے گریز کرنا اور اجتناب کرنا. اس سے گریز کرنا اور اجتناب کرنا. اور جہاد مع النفس کہتے ہیں دینی امور کے سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے مشغول رہنا. تو یہ ہے جہاد کی 4 قسمیں. تو اولاً جہاد کی جو قسمیں بیان کی جاتی ہے ان میں ایک جہاد کہتے ہیں کافروں کے ساتھ جہاد کرنا. دوسرا جہاد کہا جاتا ہے فساق اور فجار کے ساتھ جہاد کرنا. تیسرا جہاد کہا جاتا ہے شیطان کے ساتھ جہاد کرنا. اور چوتھا جہاد کہا جاتا ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. پہلی قسم جو ہے جہاد مع الکفار. جہاد مع الکفار یہ ضرورت پڑنے پر ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، جیسے کسی زمانے میں تلوار کے ذریعے سے، نیزوں کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا. اب ہمارے زمانے میں بندوقوں کے ذریعے سے، میزائل کے ذریعے سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر ضرورت پڑے تو زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا، کہ کافروں نے کوئی بات کہہ دی اسلام کے خلاف تو اسلام کا دفاع کرنا اور ان کا جواب دینا منہ توڑ، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد. یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے. اسی طریقے سے جیسے آج کل ہمارا ایک مسئلہ گرما گرم ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ہندوستان میں چل رہا ہے کہ کسی ملعون عورت نے آقا انعامدار احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی. تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اگر کوئی بات کہی ہے تو اس کی بات کا جواب دینا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خاطر اگر جمہوری اعتبار سے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک میں قانون کے اعتبار سے مظاہرہ کرنے کی گنجائش ہے اور جمہوریت میں
اپنی مخالفت کو درج کرانے کے لیے مظاہرہ یہ گویا کہ اس کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے، تو مظاہرہ کرنا یہ بھی مسلمان کے اوپر گویا کہ کیا ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، اس کے خلاف FIR درج کروانا، جس کو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کہا جاتا ہے، تو FIR اس کے خلاف درج کروانا یہ بھی مسلمانوں کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے اچھا راستہ مسلمانوں کے لیے یہی تھا کہ مسلمان ہر جگہ پر پولیس اسٹیشنوں میں اس کے خلاف FIR درج کراتے، اس لیے کہ بندہ قانون کا طالب علم ہے۔ میں LLB کر رہا ہوں، LLB کا دوسرا سال چل رہا ہے، تب قانون کی پیچیدگیوں سے اچھی طرح سے واقفیت ہے، تو اس کے اعتبار سے اگر ملک میں 500-700 جگہوں پر اس کے خلاف FIR درج کر دی جائے تو وہ کہاں کہاں پہنچے گی؟ اس لیے کہ FIR جب درج ہو تو انویسٹیگیشن کے لیے جس کے خلاف FIR درج ہو اسے کیا کیا جاتا ہے، پیش ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے لوگوں کو عقل ہے نہیں، بس ایسے ہی خالی جذبات سے کام لے لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ اچھا راستہ ہے کہ ہم ملک کے کونے کونے میں اس کے خلاف FIR درج کرائیں اور اس کو دوڑنے بھاگنے پر کیا کر دے گے، مجبور کر دے گے کہ دوسری مرتبہ کوئی ہمت نہ کرے، اور ملک کے حکمرانوں کو یہ کہے کہ ناموس رسالت پر اس طرح سے کیچڑ اچھالنا یہ ہمارے ملک کا دستور اور قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، لہذا اس بنا پر اس پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اب ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاف کر دینا چاہیے، کیا ضرورت ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو منکرین جہاد ہیں۔ اگر اپنے دینی حساس مسئلے میں ہم اپنے موقف کو نہیں پیش کریں گے تو کہاں پر پیش کریں گے؟ یہی تو موقع ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے ایمان کے صحیح یا غلط ہونے کا اندازہ لگا سکے۔ لہذا یہ کہنا یہ تو حکومت اور پولیس کے اور پرشاسن کی بدماشی ہے ان کا کہ مظاہرین کے اوپر گولیاں چلا دی جائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے تو آرام سے کنٹرول کر سکتے تھے، تو غلطی ان کی ہے اور روکا ہمارے لوگوں کو جائے، یہ بھی سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ لہذا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے موقع پر ان لوگوں کے خلاف جو بھی قانون کے دائرے میں رہ کر ہو سکتا ہے اس طرح کی کارروائی کرے، یہ بھی جہاد مع الکفار کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ جہاد کی ایک صورت ہوتی ہے جہاد بالمال، کہ اگر کہیں پر ضرورت پڑی کہ مجاہدوں کو جو صحیح معنی میں اسلامی اصول کی روشنی میں جہاد کر رہے ہیں انہیں مال کی ضرورت پڑی تو ان تک مالی مدد پہنچانا یہ بھی مسلمانوں پر کیا ہے، ضروری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جتنے بھی وسائل سے ہو سکتا ہے جہاد کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاد کی دوسری قسم ہے، وہ ہے جہاد مع الفساق، فاسق اور فاجروں کے ساتھ جہاد۔ فاسق اور فاجروں کے ساتھ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو کھلم کھلا اسلامی شریعت کے خلاف عمل کرے یا بولے، ایسے لوگوں کے خلاف دو طرح سے جہاد ہوتا ہے۔ یا تو ہاتھ سے روکنا ہوتا ہے انہیں، یا زبان اور قلم کے ذریعے سے ان کے پروپیگنڈے کا جواب دینا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں جدت پسند قسم کا طبقہ جو ہمیشہ مسلمانوں کو پست ہمتی کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا رہتا ہے،
پتہ نہیں کون ہے، جماعت علماء کے نام سے کوئی کھڑا ہوا ہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے بھی بالکل بھینسے جیسا دکھتا بھی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، لہذا ان کو بھی معاف کر دو۔ ایسے لوگوں کو اگرچہ وہ داڑھی ٹوپی اور اپنے آگے پیچھے قاسمی واسمی جو بھی لکھے، لیکن بہرحال یہ سب بکاؤ لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف بولنا یہ جہاد مع الفساق۔ یہ کیا ہے؟ جہاد مع الفساق، جو شعائر دین میں کمپرومائز کرنے اور مصالحت کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اتنا سب کچھ ہوتا ہے، موب لنچنگ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس وقت ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، اور جب مسلمان ذرا کچھ کرتا ہے تو فوراً مسلمانوں کو نصیحت کرنا کیا کر دیتے ہیں؟ شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں اس طرح کے حالات سے دوچار ہونا یہ مومن نہیں، انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور یہ صرف انسان کا امتحان اور آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح سے اس کے صبر اور شکر کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنی مقدار میں صابر ہے اور کتنی مقدار میں شاکر ہے۔ اسی لیے میں عام طور پر یہ آیت پڑھتا رہتا ہوں جب بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ آزمائش میں مبتلا نہ کیے جائے؟ قرآن کریم تو یہاں تک یہ کہتا ہے، دوسرے پارے میں 10ویں رکوع میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ تو اس طرح کے حالات انبیاء کے ہوتے ہوئے بھی آئے، چاہے وہ سابقین انبیاء ہوں، چاہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں ہوا، اس سے بھی سخت حالات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ میں بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب تک کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا اور ہم اس کو سہتے رہیں گے؟ تو فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا بالکعبہ، آپ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، جلسا، آپ صحیح بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہوتے تھے ان کو ایسی مشقت میں مبتلا کیا جاتا تھا کہ بادشاہ ان میں سے کسی کو اپنے دربار میں کھڑا کرتا تھا، یضع المنشار علی رأسہ، اور اس کے سر پر منشار رکھا جاتا تھا، یعنی وہ لکڑی کاٹنے کا جو آرا ہوتا ہے نا کا وہ رکھا جاتا تھا، اور اس سے کہا جاتا تھا کہ یا تو کلمہ پڑھو یا پھر کلمے کا انکار کرو۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، کلمے سے میں انکار نہیں کروں گا، تو وہ اس کے سر پر چڑھایا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کا آدھا سر کاٹ دیا جاتا تھا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا تھا، مگر وہ بار بار ایک ہی بات کہتا تھا کہ احد احد، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہاں تک کہ اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا تو ابھی تمہارے ساتھ ہوا نہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو شکوہ شکایت کی ضرورت نہیں، اپنے اعمال اپنے طریقے کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کریں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اور نصرت خود بخود کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی۔ بہرحال تو فساق اور فجار کے ساتھ جہاد، کبھی ایسا بھی ہوا کہ ان فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ حضرات صحابہ نے جہاد بھی سیف بھی کیا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب خوارج نے سر اٹھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ خوارج جو جانتے ہیں نا، خوارج یہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا ظاہر ہونے والا فرقہ خوارج۔ 5 فرقے ہیں، ان فرقوں کو سب سے اہم اور بنیادی فرقے کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بہت ساری اس کی شاخیں وجود میں آتی ہے۔ ان میں ہے فرقہ خوارج، نمبر 2 فرقہ روافض، نمبر 3 فرقہ معتزلہ، نمبر 4 فرقہ مرجئہ، اور نمبر 5
فرقہ جسمیہ اور جسدیہ، ان 5 فرقوں کو اہم اور بنیادی فرقے کہا جاتا ہے. تو فرقہ خوارج انہی میں سے ایک ہے. خوارج کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں مگر دوسرے مسلمان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافر قرار دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سب سے پہلی جو بغاوت ہوئی، اس بغاوت میں جو بلوائی تھے وہ در حقیقت فکر خوارج کا شاخسانہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنی خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے مجبور کیا، مگر آپ نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. تو یہیں سے فکر خوارج شروع ہوتی ہے. پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے آپ کو منتخب کر لیا گیا، تو اس کے بعد ایک اور جماعت انہی خوارج کی وجود میں آئی اور انہوں نے کہا کہ علی بھی کافر ہے علیاذ باللہ، معاویہ بھی کافر ہے علیاذ باللہ، اور حضرت عائشہ بھی کافر ہے، سب کو کافر قرار دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ ان سے جہاد کرو گے خوارج سے. یہ خوارج کون تھے؟ فرماتے ہیں کہ نصف ساق تک پائجامہ پہنتے تھے، ان کے سروں پر نماز کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے سجدے کے نشانات تھے. اتنی نمازیں پڑھتے تھے وہ کہ ان کے ہاتھوں میں بھی نشان تھے، سر پر، ہاتھ میں اور پاؤں میں، اور عباد اور زہاد قسم کے لوگ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اے علی، تجھے سابقہ پڑے گا ایسے لوگوں سے جن کے ہاتھوں میں اور جن کی پیشانیوں پر نماز کے نشانات ہوں گے، مگر قرآن کریم ان کے حلق سے ذرہ برابر بھی نیچے نہیں اترا ہوگا. حضور نے مجھے کہا اگر تیرا ان سے سابقہ پڑ جائے فقاتلہم، تو ان کے ساتھ قتال. تو اسی لیے مقام نہروان میں عراق میں خوارج نے جب حضرت علی کے خلاف بغاوت کی تو حضرت علی نے ان کے ساتھ جہاد کیا. تو انہی فساق، فجار اور مبتدعین کے ساتھ کبھی کبھی مسلمان والی اگر ایسے حالات پیش آئے تو ان کے خلاف جہاد بھی کیا جا سکتا ہے، جہاد بالسیف بھی. جہاد کی تیسری قسم ہے جہاد مع الشیطان. کس کو کہتے ہیں جہاد مع الشیطان؟ کہ شیطان یہ چونکہ انسان کے پیچھے 2 طرح سے محنتیں کرتا ہے. ایک تو شیطان محنت کرتا ہے وساوس کے ذریعے سے، اور دوسرا انسان پر محنت کرتا ہے اعمال کے ذریعے سے. یعنی دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. جیسے کبھی یہ ذہن میں آئے کہ اگر اسلام صحیح ہی ہے تو پھر اتنا مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ مسلمان نہیں مار کھانا چاہیے. مسلمان کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ غلط ہے. یہ آپ کے دل میں ایسی بات آئی، آپ نے کہا کہ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دنیا ہے، دنیا میں آزمائش ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت اور مصلحت ہے اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے. بہرحال اسلام دین برحق ہے، مجھے اس کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پر جب حالات بہت تنگ ہو جاتے ہیں تو آدمی کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. تو کہا اس موقع پر اس کے شیطان کی طرف سے دل میں آنے والے اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں، شریعت مطہرہ کے بارے میں کسی بھی قسم کے شبہات سے اپنے آپ کو دور رکھنا.
اسی طرح سے دوسرے نمبر پر وہ کوشش کرتا ہے اعمال کو مزین کر کر انسان کو، برے اعمال مزین کر کر انسان کو ان اعمال کی طرف دعوت دیتا ہے. جیسے کہ موبائل تو بہت ضروری چیز ہے. آج کے زمانے میں موبائل کے بغیر تو زندگی گزر نہیں سکتی ہے، انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. تو میں کیسے بغیر موبائل کے رہ سکتا ہوں؟ میرے پاس ایک اچھا سا موبائل ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی طریقے سے نماز، ارے ایک آدھ دن نماز نہیں پڑھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک مرتبہ تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو انسان برے اعمال، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ کرنا ہے تو گناہ اچھا کر کر اس کی نظر میں بتاتا ہے. جیسے خوارج حضرات صحابہ کے ساتھ قتال کو اچھا سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ جہاد ہے. اور قتال کس کے ساتھ کر رہے تھے؟ صحابہ کے ساتھ کر رہے تھے. تو اعمال سیئہ کو مزین کر دیا ان کی نظروں میں. ہمارے زمانے میں بہت کچھ ہوتا ہے ایسا. انسان جب کوئی برا عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تعویل کرتا ہے، اور خاص طور پر ملا عباسط کے چپ نہ شبد. تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے آدمی تو ایسا سمجھتا ہے کہ برائی کو کیسے اچھا کر دینا. تو اس لیے نیکی کرے، اور نیکی کرتے وقت اس کے دل کے اندر میں داعیہ اس بات کا پیدا ہو جائے کہ نام اس کا روشن ہو جائے، عجب پیدا ہو جائے. یہ سارے کی ساری چیزیں کیا ہے؟ جہاد مع الشیطان. یہ کیا ہے؟ جہاد مع. اور چوتھی قسم ہے جہاد مع النفس. چوتھی قسم کیا ہے؟ جہاد مع النفس کیا ہے؟ نیکی کرنے کے لیے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش اور محنت اور جد و جہد کرنا. کیونکہ علم دین ہوگا تو ہی انسان صحیح ڈھنگ سے زندگی گزار سکے گا. اگر علم دین نہیں تو انسان صحیح ڈھنگ سے زندگی گزار سکتا نہیں. لہذا اس بنا پر نفس اسے آمادہ کرتا ہے اس بات پر کہ بھائی بھی بہت ہو گیا، کتنا پڑے گا، بڈھا ہو گیا، چھوڑ دے. ابھی اپنے علامہ کلامہ اور دلامہ کیا ہو گئے ہیں؟ بن گئے ہیں. مزید آگے کچھ پڑھنے کی اپنے کو ضرورت ہے نہیں. تو اس طرح سے انسان کا نفس، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس تو انسان کو برائی ہی کی دعوت دیتا ہے. اب سبق میں آیا تو کہا کہ ابھی صبح سے لے کر 12 بجے تک 11 بجے تک کتنا سننے کا، چلو تھوڑی دیر سو جاتے ہیں. اس لیے کہ سن کے کیا ہو گئے ہیں؟ پک گئے ہیں. تو اس طرح سے نفس انسان کو، جو انسان کی بنیادی نیکی ہے، اس نیکی سے روکنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. تو اس موقع پر انسان اپنے آپ کو سنبھالے اور کہے کہ نہیں، بہرحال کسی بھی طریقے سے مجھے تو علم دین کو کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے. اور پوری جد و جہد اور محنت کے ساتھ اس کے پیچھے لگ جائے. تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جہاد مع النفس. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ جہاد کی ایک دوسری قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے جہاد ظاہری اور جہاد باطنی. جہاد ظاہری کہتے ہیں اس جہاد کو جو کفار اور مشرکین کے ساتھ کیا جائے. اور جہاد باطنی کہتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو. اسی لیے کشف الخیفہ للعجلونی کی مشہور حدیث ہے جو زبان زد عام ہے، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا. حضرت جابر فرماتے ہیں
کہ جب ہم کفار سے جہاد کر کر واپس آئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے درمیان ایک تقریر کی اور اس تقریر میں کہا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ نے یہ کہا کہ دشمن کے ساتھ جہاد روزانہ اور ہر لمحہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، مگر نفس کے ساتھ جہاد تو ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس جہاد کو جہاد اکبر کہا کہ دشمن کے جہاد میں جانے سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کر اسے مات دو۔ آپ نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بڑے جہاد میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے اسے جہاد اکبر سے کیا کیا گیا ہے؟ تعبیر کیا گیا ہے۔ ابن ابی عبلہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرات تابعین اور حضرات صحابہ میں جب بھی لوگ جہاد سے واپس آتے تھے تو ان کا امیر ان سے کہتا تھا قد رجعتم من الجہاد الاصغر فما فعلتم من جہاد الاکبر جہاد القلب۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے اس کو نقل کیا ہے، اگرچہ اس روایت کے سلسلے میں کلام کیا جاتا ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم ابن ابی عبلہ کا قول ہے۔ بعض حضرات نے اس کو موضوع قرار دیا ہے کہ موضوع حدیث ہے، البتہ کہا کہ کسی نہ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمعنی یہ بات کیا ہے پائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ عام طور پر حضرات صحابہ کو اس طرح سے کہا کرتے تھے۔ تو نفس کے ساتھ جہاد، اس کو جہاد باطنی بھی کہتے ہیں اور اس کو جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے جہاد کی ایک اور تقسیم یہی کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ جہاد یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ جمہور علماء اسے فرض کفایہ قرار دیتے ہیں کہ جہاد مع الکفار یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی ضرورت پڑنے پر اگر کچھ لوگ بھی کفار کے ساتھ جہاد کر لے تو پوری امت کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا، اور اگر پوری امت خاموش بیٹھی رہے اور کسی طرح سے بھی ان کے ساتھ جہاد نہ کرے تو اس صورت میں پوری امت کیا ہوگی؟ گنہگار ہوگی۔ اس لیے کہ فرض کفایہ کا یہی حکم ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے اسے فرض عین قرار دیا ہے، مگر اس کو شاذ و نادر مذاہب میں شمار کیا گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کفار دارالاسلام پر حملہ کر دے تو اس صورت میں اس علاقے کے لوگوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ کسی ملک پر جہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہے اس پر اگر کفار نے حملہ کر دیا تو اس صورت میں اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں پر جہاد یہ فرض ہو جاتا ہے، اور اگر حملہ بڑے پیمانے پر ہو تو پھر جہاد فرض کفایہ سے فرض عین میں داخل ہو جاتا ہے جب وہاں کا حاکم نفیر عام کا حکم دے دے۔ جب وہاں کا حاکم نفیر عام کا حکم دے دے کہ بھائی اب سب کو نکلنا ہے تو پھر اس صورت میں ہر فرد پر جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ جہاد فرض عین ایسے موقع پر ہوتا ہے، گویا کہ
عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے اور خاص حالت میں جہادی کیا ہو جاتا ہے؟ فرض عین ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے حالات ایسے ہو جائیں کہ ہر جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم میں اضافہ ہو جائے تو مسلمان اپنی طاقت کو جمع کر کر پوری دنیا کے ہر مسلمان پر بھی کسی موقع پر جہاد فرض عین ہو سکتا ہے جب حالات ایسے ہو جائے. تو اس طرح سے گویا کہ جہاد کے سلسلے میں کہ جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے. اگر دارالاسلام پر حملہ ہو جائے اور مسلمان وہاں پر رہتے ہیں اور نفیر عام کا حکم ہو تو اس صورت میں اس علاقے کے تمام مسلمانوں پر جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض عین ہو جاتا ہے. فرض کفایہ سے نکل کر فرض عین میں داخل ہو جاتا ہے. اور اگر کہیں پوری دنیا کے حالات ایسے بن جائے تو پھر ایسے حالات میں جیسے امام مہدی آئیں گے تو اس موقع پر دنیا کے ہر فرد پر جہاد فرض عین ہو جائے. امام مہدی کا ساتھ دینا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. لیکن مہدی کا ساتھ دینے سے پہلے جھوٹے مہدیوں سے بھی آدمی کو چوکنا رہنا ہوگا. تاریخ میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں میں مہدی. ایسے کیسے مہدی؟ تو اس لیے امام مہدی کی جو تفصیلات احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے ان تفصیلات سے ہمارے اس زمانے کے لوگوں کو واقف ہونا کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہندوستان میں بھی آج سے 200-300 سال پہلے وہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو مہدی کہا، جبکہ امام مہدی کی اتنی تفصیلات احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ اس کو جاننے کے بعد انسان کو مہدی کی معرفت میں ذرہ برابر بھی کوئی دشواری رہتی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسمہ باسمی، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، قریش سے ان کا تعلق ہوگا. وہ نارمل جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی پیدا ہوں گے. اور پھر اس کے بعد اچانک ان کی حالت میں تبدیلی آئے گی. مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان علماء اور صلحاء کی ایک جماعت انہیں پہچان لے گی کہ یہ مہدی ہے، تو وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی. وہ انکار کریں گے کہ میں مہدی نہیں ہوں، تو وہ ان سے سوالات کریں گے اور ان سوالات کے مطابق جب جوابات وہ صحیح اتریں گے تو پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور دوسرے لوگ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر وہاں سے امام مہدی کا جہاد کیا ہوگا؟ شروع ہوگا. تو اس طرح سے بہت ساری جو تفصیلات ہیں ان تفصیلات کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے. بہرحال جہاد کے سلسلے میں یہ یہاں تک کہ ہم نے پڑھا کہ جہاد کا معنی کیا ہے لغت کے اعتبار سے، جہاد کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کے بعد جہاد کی قسمیں کتنی ہیں، اور چوتھے نمبر پر جہاد کا حکم کن حالات میں کیا ہوتا ہے.